السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ یہ شاید کہنا لازمی ہے اور اہم ہے کہ اس وقت تمام جو مسلمان دنیا بالشمول پاکستان ہم مجرم ہیں فلسطینیوں کے۔ لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین، ہم مجرم ہیں فلسطینیوں کے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب OIC کا اور عرب لیگ کا جوائنٹ سمٹ ہوا تھا تو اس میں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریلیف کے جو ہیڈ تھے انہوں نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ فلسطینی مسلمان دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں تو یہاں کا قتل و غارت جو ہے وہ ختم ہو، اور کچھ نہیں کیا، بس بات کی ہے، بات کے علاوہ کچھ نہیں کی، جس کے نتیجے میں جو اسرائیلی تھے انہوں نے 2 ہفتے کا ایک سیز فائر کیا، تقریباً 2 ہفتے کا، اور اس کا مقصد تھا کہ اپنے جو ان کے اسرائیلی تھے فلسطینیوں کے پاس جو پرزنرز تھے ان میں سے بہت سے واپس انہوں نے لے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے تیاری پکڑی کہ اور قتل و غارت کریں اور جینوسائیڈ کریں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ایز وی سٹ ان آر ہومز، اپنے محلوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں 700 فلسطینی جو ہیں 700 لاشیں اٹھائی گئی ہیں۔ خان یونس سے انہوں نے کہا کہ آپ موو کریں، ان کو اناؤنسمنٹ دی، اور جب اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد لوگوں نے موو کرنا شروع کیا، اور پھر اسرائیلی فورسز نے 700 مارے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں مسلمان دنیا؟ آپ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تقریباً کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ ہم کہتے جائیں کہ ہم مجرم ہیں، اور ہسٹری ول ناٹ forgive us۔ ہسٹری کو چھوڑیں، حال ہی میں یہ اچھا نہیں ہم کر رہے، اور ظلم اور فلسطین اور جو اسرائیلی ہیں، جو زائنس ہیں، انہوں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ غازہ کو بالکل اس کا صفایا کر دیں مسلمانوں سے، جو اور مسلمان اور عیسائی اور جو وہاں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بار بار یہ ہم اس بات کی یاد دہانی کرواتے رہیں گے، وی آر دا کلپریٹس، وی آر دا پیپل ہو آر ریسپانسبل، کیونکہ ہم بالکل پیرالائزڈ ہو کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے جس کو بیان کرنا بڑا لازمی ہے۔ اب چل ناظرین، پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہاں جو سیاست ہے اس پر بہت فوکس ہے، اور اس حوالے سے آج ہم 3 سوالات اٹھائیں گے۔ ایک تو یہ کہ PTI کا خط جو چیف جسٹس صاحب کو گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، تو اس کے جواب میں جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اعلامیہ آیا، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا ہم سوال اٹھائیں گے، کیا وقت سے پہلے جیت کا جو تاثر ہے، بہت لوگ اس پر بات کرتے ہیں، جو تاثر ہے کیا وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں ہم بات کریں گے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی یقین دہانی کون کروائے گا، کون کروا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی زیادہ کم ہی اس کا ایک رول ہے۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسا پینل لے کے آئے ہیں آپ کے لیے جو بہت کلیئرلی اور بہت آبجیکٹیولی اور 2 ٹوک الفاظ میں جو حقائق ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو حقائق سے واقفیت بھی رکھتے ہیں حقائق کی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے منیزہ جہانگیر، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، اینکر، اسپاٹ لائٹ اپنا پروگرام کرتی ہے، اور وائس نیٹ کو بھی شی لیڈز دیٹ۔ بہت شکریہ منیزہ فار جوائننگ۔ میرا خیال ہے وارم ویلکم، آپ پہلی دفعہ آئی ہیں ہمارے شو میں ادھر، ہے نا؟ ہمارے ساتھ ناظرین عارفہ نور صاحبہ ہیں، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، اینکر، اور ان کی تو لمبی ہم بتاتے جا سکتے ہیں، فارمر ایڈیٹر، اور اپنا بڑا ایک کالم لکھتی ہیں، ویری پاپولر کالم، پلس اپنا نیوز وائس پروگرام کرتی ہیں۔ بہت شکریہ عارفہ فار جوائننگ اس۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہماری دوست اور اینالسٹ، سینئر اینالسٹ، یہ بھی اپنا ایک ویب کا ان کا بڑا میجر ایفرٹ ہے اور انیشیٹو ہے، which is also very popular۔ محمل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمل از این اینالسٹ، وہ اپنا جیو کا جو اسکور کارڈ ہے اس میں شی از اے ویری ریگولر پرسن ہے۔ بہت شکریہ محمل۔ تو منیزہ، تھوڑا سا آپ اگر بیان کر دیں کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ایک اعلامیہ آیا، کیونکہ کافی تفصیل میں PTI کی طرف سے گیا تھا کہ جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی
الیکشن کے وقت سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. واٹ ڈیڈ یو میک آف ہز الامیہ رسپانس؟ دیکھیے بیفور وی بگن ایک چیز تو یہ کہنی بہت لازمی ہے کہ جو انٹرا پارٹی پولز ان کے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہی اس سے پہلے بھی وہ یہ تھا کہ 2 ڈویژنز جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور کیا بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں، دیٹ از اندر بگ کویسچن. اب سوال یہ ہے کہ اگر انٹرا پارٹی پولز کو چیلنج کر دیا جاتا ہے عدالت میں، جو اکبر اس بابر صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کو چیلنج کر لیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا بلے کا جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، دیٹ از اے بگ کویسچن. اور اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو جس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز پی ایم ایل این نے ماضی میں لڑے تھے ایز انڈیپینڈنس، اور ان کو اگر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کے طور پہ لڑیں، تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو یہ ووٹر کے لیے بہت کنفیوژن ہو جائے گی کہ جی اس کے اندر پی ٹی آئی کے کون سے جو ہیں نمائندے ہیں وہ کون سے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری اٹس going to be, we have to see it very closely کہ کس حد تک یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ، that could be. نہیں، میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں 2 ڈیوائڈ کون سی ڈویژن؟ دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشنز 2 ڈویژن کون سی؟ دیکھیے ایک طرف سے لطیف کھوسہ صاحب اور جو پنچوٹا صاحب ہیں، وکیلوں کے اندر 2 ڈویژنز ہیں. ان کے اندر لطیف کھوسہ صاحب اور پنچوٹا صاحب کا یہ ایک اوپینین ہے، اور انہوں نے آ کے ہمارے پروگرامز میں بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر کے نام کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جو وقت تھا اناؤنس کرنے کا وہ قبل از وقت تھا، اور یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اسی دن جو ہے اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ توشہ خانہ کے کیس کی جو سنوائی ہے اس کے بعد جو ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ بیرسٹر گوہر کو ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین نامزد کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ عمران خان صاحب کو بعد میں ملے، اور اس سے پہلے علی ظفر صاحب مل گئے تھے، اور جو مروت صاحب ہے وہ ملے، اور بیرسٹر گوہر. تو ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں، آج کے دن ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ آج کے دن آپ نے اناؤنس کرنا ہے. تو 2 واضح رائے جو ہیں وکلا کی ٹیموں کی، انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کا اظہار بھی کیا ہے میری پروگرام. اچھا، آپ کو لگتا ہے ان چیزوں کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے؟ کیونکہ یہ تو ٹائمنگ کے بھی کب اناؤنس کریں، الٹیمیٹلی چیئرمین جس طرح تمام پارٹیز چلتی ہیں چیئرمین واز اناؤنس. نہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے؟ نہیں، اس کے اندر پولیٹیکل امپلیکیشن میں سمجھتی ہوں ضرور ہے، چونکہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ نے آج اناؤنس کرنا ہے، انہوں نے اس سے پہلے اناؤنس کر دیا ہے، تو دیٹ مینس دے ڈونٹ ہیو دا ٹرسٹ آف دا عمران خان صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ ان کی رسائی جو ہے وہ صرف وکیلوں تک ہے، پولیٹیکل لیڈرز جو ان کے پارٹی میں تھے ان تک تو نہیں ہے، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کی ترجمانی کیا بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں، اور اگر بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں تو پھر کیا ان کی جو نمائندگی ہوئی تھی یا ان کی جو نام ان کا سامنے آیا تھا کیا وہ قبل از وقت آ گیا تھا. آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی آلسو looked at. اچھا، کیونکہ علی ظفر، گوہر صاحب، مروت، یہ جو تمام لوگ ہیں they are all on the same page, no? They are on the same page. مگر لطیف کھوسہ صاحب اور پنچوتا صاحب تو not even a member of PTI. But he is defending Imran Khan's wife. But he is not. But پنچوتا صاحب تو is وہ تو ریکارڈ پہ آ کے کہہ رہے ہیں نا. اچھا، تو اگر آپ نے یہ بات اٹھائی دی ہے، میں کوئک راؤنڈ کر لوں محمل سے اور ان سے بھی اس پہ کوئکلی. جی عارف اینڈ محمل، یور کوئک کامنٹ آن دا الیکشن یسٹرڈے. آپ محمل سے پہلے پوچھ لیں؟ نہیں، آپ بول پڑی، آپ بولیں پہلے. بس جی، جیسے آپ دونوں بھی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز ہیں، ان کی جو جہاں تک جماعت میں ان کا کوئی سگنیفیکنس ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ صرف ورکرز کی بات کریں یا پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹرز کی بات کریں، تو ان سے تو جب ہم پوچھیں گے تو وہ تو عمران خان کو ہی ووٹ دینا چاہیں گے. سو یہ تو ہم نے ماضی میں پہلے بھی دیکھا ہے، اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبردستی آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے پارٹی کو، اور ہر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، پارٹی کو ویکن کرنے کے لیے، پارٹی کے ہیڈ کو ویکن کرنے کے لیے.
تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے. ایونچولی ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے اس کی جو جو طاقت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہوگی. فیصلے بھی وہ کریں گے، اور جب ان کو موقع ملے گا لیگلی یہ بندشیں ختم ہو جائیں گی، وہ پارٹی کو ٹیک اوور بھی دوبارہ کر لیں گے. ہر جماعت میں یہ ہوا ہے. سوائے یہ کہ اس سے ایک پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہماری سیاست کمزور ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ایک اہم ٹھیک پوائنٹ ہے ان دا پارٹیز ہسٹری. ٹھیک جی محمل. دیکھیں نسیم، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو یہ چیلنج کرنے کی اب بات ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ای سی پی نے الٹیمیٹم دیا کہ آپ الیکشنز جو ہے انٹرا پارٹی جلد کرائے، اور یہ ساری جو چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد اب یہ جو چیلنج والی بات ہے، تو ایک تلوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی بھی لٹکتی رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کر اس کا کیا بنے گا. اور وہ وہی ہے کہ یا ان کو وہ بیٹ کا سمبل اگر نہیں ملتا، یا پھر پارٹی کے لیے مزید مشکلات جو ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بہت ساری مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور جنرل الیکشن جتنے قریب آ رہے ہیں تو اگر کوئی ای سی پی اس طرح کی ڈیسیجن لیتی ہے، ٹائمنگ اس کی کیا ہوگی، کیا وہ بالکل الیکشنوں سے پہلے ہوگی یا کوئی اپیل یا اس طرح کی کوئی چیز پی ٹی آئی کے پاس اس وقت ہوگی اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا فیصلہ لیا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز نسیم میں میرے خیال میں یہ بات ہمیں یاد دہانی ضرور کرانی چاہیے ویورز کو بھی، کہ جو ایک گڑھا نواز شریف صاحب کے لیے کھودا گیا تھا کہ وہ پارٹی لیڈر نہیں رہیں گے سینٹ 2018 کے الیکشنوں سے پہلے، وہ عدالتی فیصلہ تھا. اور وہی چیز جو ہے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سیلیبریٹ کی گئی کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، واقعی ایسے جی کنوکٹڈ بندے کو جو صادق امین نہیں ہے یہ سب کچھ اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز تھے، اور ہم تب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سائیکل نہیں رکے گا، یہ نواز شریف پہ نہیں رکے گا، یہ غلط فیصلے، اس کو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اور وہی چیز عمران خان صاحب کو بھی یہ الیکشنز بھی اسی لیے کرانے پڑے، اور خود وہ نہیں بھی چیئر پرسن کے لیے کھڑے ہو سکے اسی وجہ سے. تو یہ جو چیزیں میرے خیال میں ان کو ریویو کرنے کی سخت ضرورت ہے، ریورس کرنے کی بھی ایسی چیزوں کو سخت ضرورت ہے جو کہ سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈرز کے خلاف استعمال ہوتی رہتی ہیں پولیٹیکلی. بالکل. تو ناظرین بریک لیتے ہیں. بات بڑی سمپل ہے، بڑی سہل ہے کہ ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی سے سمبل لے لیا جائے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کا سمبل ریٹین کریں. اور یہ ہے باری اس وقت پی ٹی آئی کی ٹو بی ٹارگیٹڈ. پہلے تھی پی ایم ایل این کی. ہم جیسے محمل نے کہا، جیسے عارفہ کہہ رہی ہیں، منیزہ بھی ہم شور یہی سوچ رہی ہیں. اب یہ ان کی ٹرن ہے تو اب یہ ان کے ساتھ، اور اب ہم آپ کو یاد دہانی اس کی کراتے رہیں گے بیکاز دس از دا ریسپانسبلٹی. بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کا خط، یعنی عمران خان صاحب کا خط اور چیف جسٹس صاحب کا اعلامیہ. جی منیز، کوئک کامنٹ آن دس. دیکھیے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں، یا وہ کہتے تھے نا، ایک ارباب رحیم صاحب تھے، وہ کہتے تھے میں بکری چوری کے کیس کے اندر بھی کسی کو اندر کر دوں گا. تو یہی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ بکری چوری کیس کے اندر بھی کچھ بھی مل رہا ہے تو اس کو وہ اندر کر رہے ہیں. اب مگر دا پوائنٹ از انفارچونیٹلی کہ یہ سب کچھ جو ہے آن اے اسمالر اسکیل پہلے ہو چکا ہے. یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، اور ہمارا جو نیوز ہے اور جو ہماری پولیٹکس ہے وہ ایک دائرے کی ایک کہانی ہے. بار بار ہم واپس آتے ہیں. کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نیچے آتی ہے اس سی سو سے، کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی آتی ہے. اب پی ٹی آئی کی باری ہے، اور چونکہ انہوں نے ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے ماضی کے اندر، تو وہ ایک طریقے سے جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے وہ لوز کر چکے ہیں انفارچونیٹلی جب وہ پاور میں تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اسے سیکھے گی کہ نہیں سیکھے گی، اور کیا پی ٹی آئی اس شکل میں واپس ابھر پائے گی کہ نہیں ابھر پائے گی. اینڈ دا بگیسٹ کویسچن، عمران خان صاحب جو ہیں، اب وہ ان کی رسائی جو ہے وہ پارٹی تک نہیں ہے، وہ وکیلوں کے ذریعے ان کی رسائی پارٹی تک ہے. تو عمران خان صاحب، بگ کویسچن از کس حد تک پارٹی جو ہے اب ان کے کنٹرول میں ہوگی، کس حد تک ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اور کس حد تک وہ اپنی پارٹی کو ڈائریکٹلی چلا سکیں گے. کیا ان کو یہ اجازت دی جائے گی اگر وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور اگر دی جائے گی تو کس حد تک. اور وہ آئی ایم شور کہ جیل کے اندر بھی ڈیلز، ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ہوتی ہے. تو
کیا یہ ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ دس از اے بگ کوشچن. اینڈ کیا ہوا ہے سب کچھ مثلا؟ مطلب ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کے نتیجے میں ہی کوئی پریشر آیا ہوگا تو اسی نتیجے کے اندر انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کیے ہوں گے نا, جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں. مثلاً جی فار ایگزامپل کہ اگر وہ نہ ہوتے جیل کے اندر اور نہ ان کے پر کیسز بنے ہوتے تو وہ آج چیئرمین ہوتے وہ پی تو ٹی آئی وہ کے, فیصلہ تو نہیں ہے, that's ٹھیک ہے نا. imposed. مگر دا پوائنٹ از کہ اب جب آپ کسی بھی سیاستدان کو جیل میں ڈالیں گے, اس کے اوپر کیسز بنائیں گے, تو آپ مجبور تو اس کو کر دیں گے, پریشر تو اس کے اوپر ڈال دیں گے نا کہ وہ فیصلے کرے. وہ اگر آزاد ہوتا تو وہ شاید وہ فیصلے نہ کرتا. انہوں نے لا انووک کر دی دس کس. لیکن آپ تو سی جے سے ہٹ گئے ذرا. میں چاہتی ہوں کہ کوئکلی آپ بتائیں سی جے صاحب کے حوالے سے آنریبل چیف جسٹس نے جو لامیہ دیا. جی عارفہ. جی نسیم صاحبہ دیکھیں, مجھے جو یہ خط گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور جو جواب چیف جسٹس صاحب کا آیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کامنٹ آن اٹ. میں کچھ نہ تو اتنا لیگل ایشوز کے بارے میں جانتی ہوں نہ وہ. obviously کچھ لائرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو یہی جواب دینا چاہیے تھا, which is fair enough. اگر وکلا کہہ رہے ہیں تو obviously ان کی معلومات میرے سے زیادہ ہوں گی. دیکھیں یہاں جو دوسرا معاملہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا ایک بایس ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, میرے خیال میں وہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کہہ دینا کہ چیف جسٹس صاحب صرف بہت سوری عارفہ, سوری ٹو انٹرپٹ, اتنا نہیں ہے. سوری عارفہ, سوری ٹو انٹرپٹ. آئی ایم شیور یو ڈونٹ ایکچولی مین کہ کوئی بایس اس طرح obvious آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں پرسپشن یا پرسپشن آپ کہہ رہی ہیں. جی پرسپشن آپ کہہ رہی ہیں. پرسپشن اور تاثر کی جو بات ہے وہ ہے, وہ بندیال صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا. وہ ان چیف جسٹس صاحب, اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا. ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلقات رہے وہ سامنے تھے. وہ تاثر ہے وہ نہیں ہے, وہ that's how people record. جی پرسپشن کی بات. That's the point کہ وہ اب جو ہے وہ this is the perception that will be formed and this is the perception that will exist for some time. Okay, got your point. جی محمد. دیکھیے جس طرح عارفہ نے کہا کہ کچھ وکلا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جواب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا. میرے جن وکلا سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا. وہ اگر اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے, لیٹر بے شک وہ جس طرح لکھا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ ہی نہ کرتے. اور دوسری طرف یہ نسیم بات ٹھیک ہے کہ دیکھیے بالکل جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے, اور ہمیں اس کو وداؤٹ منسنگ آ ورڈ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ جس طرح کی جو ایک چیز ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے لائلٹیز چینج اور سارا کچھ جو ہمارے سامنے ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ وکلا یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے کہ وہ جو چیز وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو اس کے بعد پھر وہ ٹرولنگ اور بلنگ اور اس طرح کی چیزیں جو کرنا شروع کر دیتے ہیں, خاص طور پہ عدلیہ کے لوگ ہوں, بے شک وہ صحافی بھی ہوں, جس بھی اپنے اپوننٹس کے ساتھ وہ اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں, اور یہی ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ وکلا یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اسٹریٹجی ان کو نہیں اپنانی چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک جو پرسیپشن تھی بایس کی, وہ ثاقب نثار صاحب کی کوٹ ہو, وہ بندیال صاحب کی کوٹ ہو, اور بھی جس طرح ہم نے دیکھا ہے اعلیٰ عدلیہ کے اندر, تو اس وقت تو یہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کے بارے میں جو پرسیپشن ہوگی ایک what should the PTI be doing at a time جب آپ سب یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ outside of the law جا کے زیادتی ہو رہی ہے؟ جی اس کے اوپر تو وہ یہی ہے جو صلاح الدین صاحب نے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ پٹیشنز اگر وہ کر دیں پی ٹی آئی والے تو اس کو ٹیک اپ ضرور, کیونکہ عدلیہ کے یہ جو پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں یا ایک پارٹی کے اگینسٹ کوئی چیز کریں. جسٹس ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے ریگارڈلیس آف کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. اور آپ کے پٹیشن کے تھرو چاہیے. اچھا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں بات کریں گے کہ الیکشنز کے حوالے سے جو تاثر ہو رہا ہے کہ ایک فورگون کنکلوژن ہے کون جیتے گا, اس تاثر کو کیسے بدلیں اور الیکشن کے حوالے سے اس کو فیئر اور فری کیسے ہو سکتا ہے, کس کا اس میں کیا رول ہوگا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم سوال ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو تاثر ہے یہ کہ بھئی کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے اور ٹو دا میکسیمم پاسبل تھنگ کہ الیکشن ایک فیئر اور فری ہو. تو یہ سنیے گا کہ شکایات کیا ہو رہی ہیں. بلال بھٹو کیا کہہ رہے ہیں سنیے. فیبری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے. دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہی ملک کے پاکستان کے بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں. آج ایف آئی آر بھی کٹے ہیں کچھ 35 ان لوگوں کے خلاف اور یہ کہ سیکشن 144 وائلیٹ کیا اس لیے. تو آپ بتائیے ذرا عارفہ ہاؤ ڈو یو سی دس. یہ جو ایک تو بلال بھٹو کہہ رہے ہیں اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نسیم صاحبہ اب بہت واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعے جیسے 2018 میں پی ایم ایل این تھی اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب ہے. مگر صرف ایک نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی شکایتیں کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے. آبویسلی ان کے اوپر اس قسم کی قدغنیں تو نہیں ہیں, وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں تو نہیں ہے, بٹ ان کی بھی شکایات ہے. اور جس طرح کے وہ ایک جادوئی طریقے سے ہمیں الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سندھ میں, تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ یہ الائنسز بنتے ہیں. تو اس دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کسی قسم کی کوئی مدد حاصل ہے. تو الیکشنز پاکستان میں کبھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں فری اور فیئر نہیں ہوئے. ڈگریز ہوتی ہیں. I think 2013 was relatively free and fair ہم کہہ سکتے ہیں. مگر اس میں بھی مجھے کیویٹس دینی پڑیں گی, بیکاز اگر ہم کہیں کہ 2013 کے الیکشنز فری اور فیئر تھے تو کچھ حد تک تھے, مگر جس قسم کی 5 سال سپریم کورٹ کی طرف سے کیسز چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, یا جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اے این پی کو خیبر پختونخوا میں, تو اگر ہم اس کو بیچ میں شامل کر لیں تو شاید 2013 بھی اتنا فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. تو یہ تو ہم بحث ہر الیکشن کے بارے میں کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ وہ کتنا فری اینڈ فیئر ہے. اور دیکھیں جو اہم چیز ہے نا, ایک الیکشن کی جو یہ فری اور فیئر کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم جج کرتے ہیں دا رن اپ ٹو دی الیکشن. یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ الیکشن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے. یہ ججمنٹ جو ہوتی ہے یہ بیسکلی واقعات ہوتے ہیں پری الیکشن, چاہے وہ قانونی طریقے سے کیے جائیں یا دوسرے طریقے سے کیے جائیں. تو یہ ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے, مگر یہ سمجھنا کہ الیکشن رزلٹ وہی آئے گا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو میں یہاں بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جب بھی یہ نہیں میں کہتی کہ تجزیہ بالکل غلط ہوتا ہے, پر دیکھیں 2008 کا جب الیکشن ہو رہا تھا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اس میں اتنا برا پرفارم نہیں کرے گی, یا پی ایم ایل این اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی. مگر پی ایم ایل این نے سینٹرل پنجاب مورلیس وہ وہاں سے جیت گئے, اور پی ایم ایل کیو کی جو ایک شکست تھی وہ کافی لوگوں کو چونکایا. 2013 میں سب کہہ رہے تھے کہ ایک مخلوط حکومت بنے گی, سمپل میجورٹی آ گئی پی ایم ایل این کی. 2002 میں مشرف صاحب پاور میں تھے, دونوں پارٹیز کو انہوں نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے, مگر پھر بھی مشرف صاحب ایک سمپل میجورٹی نہ لے پائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی تو از دس بیسکلی سم تھنگ جو نارملی ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے منی سے نہیں آپ ختم کریں کوئکلی, کوئک ون لائن. نہیں میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ تو ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے, بٹ obviously جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو 2018 میں ہوا اب اس سے ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے. اوکے گاٹ یور پوائنٹ. جی کوئکلی منیز. دیکھیں صرف یہ نہیں ہو رہا, آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے جو اٹھی ہے وہ کئی پارٹیز کو ٹارگٹ کرتی ہے, کئی پارٹیز کو ٹارگٹ نہیں کرتی. اب کیا دہشت گرد جو ہیں وہ صرف ایک پارٹی کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کا جب الیکشن ہوا تو اے این پی اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. 2013 میں بھی کسی حد تک
جو ہے ANP کو ٹارگٹ کیا گیا. 2018 کے اندر جو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسفندیار ولی خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں باہر نہیں نکلوں گا چرسدے سے چونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دھماکے ہوں گے. اور میں نے وہاں پہ کچھ پارٹی ورکرز کو اور ان کے ووٹرز کو انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے سٹال پہ نہیں جاتے چونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے JUIF کے اوپر بھی اب دھماکے ہو رہے ہیں. سو دا تھنگ از کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پری پول ریگنگ صرف اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ اس دن اگر آپ ایک پارٹی کو محدود کر دیں گے اور اٹیک صرف اسی کے اوپر ہو رہے ہوں گے اور ان کے لیڈر بار بار کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں پروٹیکشن دیں, ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں, ہمیں کڈنیپنگ کے تھریٹس آ رہے ہیں, آپ ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے یا آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے نہیں جہاں سے یہ تھریٹس ایمینیٹ کر رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس پارٹی کو کھلے طریقے سے کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس الیکشن کے اندر یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کس پارٹی کو لپیٹ میں لے گی, چونکہ وہ سب کے لیے ایک نہیں ہے. ٹھیک جی محمل. نسیم, میرے خیال میں جو بہت ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے, یہ جو پرسیپشنز ہیں ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جتانے کے لیے بے شک اس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا استعمال ہوگا جی, اور بے شک اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہم نے دیکھا وہ پورے ایک کڑی ہوتے ہوئے میڈیا کو کس طریقے سے چپ کرایا گیا, کیا کچھ نہیں کرایا گیا. اب اگر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ کس وجہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک ہائبرڈ نظام اس ملک کے اوپر ہے وہ کر دیا گیا ہے, آپ کے ایک پرماننس اس کی آ گئی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تو جو دو پولیٹیکل پارٹیز تھی, پیپلز پارٹی اور PMLN, وہ کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر, تو ایک تیسری فورس لائی گئی, ایک پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا, اور اس کے بعد ان کے تھرو ایک ہائبرڈ نظام پہلے لگایا گیا. پھر اس کے بعد PDM جو ہے جب ان کی حکومت بھی آئی وہ بھی ایک ہائبرڈ نظام تھا. اور اب بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے انصار عباسی صاحب کی سٹوری اگر پڑھی ہوگی جو نواز شریف صاحب کے بارے میں تھی کہ کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گے کہ نہیں, اس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے 6-7 سال کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی جو ہے وہ بدل گئی ہیں ان فیور آف ہائبرڈ ڈیموکریسی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام یعنی اب ہائبرڈ پلس پلس آئے گا, تو آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز تو پھر ہو ہی نہیں سکتے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہمارے پر مسلط ہو چکا ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہا. اس کو جب تک رول بیک نہیں کریں گے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے سیاسی قوتوں کو ہی فائٹ بیک کرنا پڑے گا, لیکن فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ ساری سیاسی قوتوں نے اس سے ریکنسائل کر لی ہے کہ وہ ہائبرڈ نظام میں ہی آنا چاہتی ہیں, جس طریقے سے 2018 میں آیا تھا اسی طرح اگلی دفعہ ہے, اور یہ نظام چلتا رہے. اس کو رول بیک کرنے کی ضرورت ہے, تب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے. اچھا, تو لاسٹ راؤنڈ آپ تینوں کے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ چیز بدل جائے اور بیفور دی الیکشنز ہم دیکھیں کہ ہائبرڈ فورگون کنکلوژن نہ ہو؟ کون سا ادارہ, یعنی الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ آف پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ, ہو کین میک اے ڈفرنس؟ دیکھیے یا پولیٹیکل پارٹیز خود آپس میں بیٹھ جائیں؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بہت پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا. آئی انٹائرلی اگری ود میمل. جب تک آپ ہائبرڈ نظام, انہوں نے تو ہائبرڈ ڈیموکریسی کی بات کی, میں سمجھتی ہوں یہ ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے, چونکہ ہم زیادہ ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کریں تو باقی سیاسی جماعتیں پتہ نہیں کس مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو انٹروڈیوس دا ہائبرڈ اینڈ ایکسیپٹ اٹ ٹو دس ایکسٹینٹ. جو ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ جی جس ایکسٹینٹ تک انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رول بیک کر دیا جو بھی ڈیموکریٹک آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں پچھلے دور کے اندر, انہوں نے اس کو رول بیک کیا اور انہوں نے ایک نئی شکل دی کہ جی ٹھیک ہے, آمرانہ قوتوں کے ساتھ جو ہے ہم جمہوریت چلائیں گے اور جمہوریت اس شکل کی ہوگی. جب ان کی لڑائی ہو گئی تو پھر انہوں نے واپس اپنے پوائنٹ پہ آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ PDM نے اس کو کنٹینیو کیا, مگر دیر از اے ڈفرنس. ڈفرنس از کہ عمران خان صاحب اے گریڈ لیڈر ہے, میننگ کہ ہی از ناٹ شاہ محمود قریشی, از ناٹ اسد عمر. نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا, یہ بہت بڑا سوال ہے. ایٹ لیسٹ ان دی ریسنٹ پاسٹ, ایٹ لیسٹ آن دی ریسنٹ پاسٹ انہوں نے نہیں کیا. اور جب آپ جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے, جب آپ ان کو ریموو کرتے ہیں اور نمبر 2s لے آتے ہیں تو پھر وہ زیادہ تر ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں.
عوام کی طرف ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے جب ٹاپ لیڈرشپ یہ کرتی ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتی ہے ہائیبرڈ ڈکٹیٹرشپ کو, اٹ از مچ ورس جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب کیا کرتے ہیں. عارفہ, what is Nawaz Sharif صاحب going to do at this point? Because I think in some ways he is very critical. جی دیکھیں, کرٹیکل تو سبھی میرے خیال میں لیڈرز ہوتے ہیں جو جمہوری طریقے سے پاور میں آنا چاہتے ہیں, بٹ میرا ذاتی خیال ذرا تھوڑا فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ سسٹم میں ہے. اب سسٹم کے اندر سیاستدانوں کے لیے سپیس ہی نہیں ہے, اور اس کو اگر اب تبدیل ہونا ہے تو اس کے لیے دی اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن ٹو اسٹیپ بیک. میرا نہیں خیال کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ ابھی سچویشن جو اس وقت ہے, حالات اب اس سے مزید خراب ہوں گے تو شاید ہی بہتری نکلے, کیونکہ اس وقت کوئی کورس کریکشن کے بارے میں نہیں. Will the establishment take a step back, ma'am, quickly before we close? 2 سیکنڈ ہے. نسیم دیکھیے, جن کے پاس جب طاقت آ جاتی ہے نا, جب ان کو آپ سپیس سیڈ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی واپس نہیں کرتی وہ سپیس, ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ خود کبھی اسٹیپ بیک کرے گی. یہ جو بات ہے سیاسی جماعتیں جب ساری اکٹھی, ابھی فی الحال سیاسی جماعتوں نے سمجھوتا کر لیا ہے ہائیبرڈ نظام کے ساتھ, لیکن جب وہ ایک دھا سمجھ جائیں گی کہ ساری کی ساری, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا, جب ساری دوبارہ سمجھ جائیں گی اور پھر وہ ساتھ کھڑی ہوں گی تو پھر یہ رول بیک ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, ختم کرتے ہیں پروگرام. آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ. یقینی طور پہ سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ مل کر یہ آبجیکٹو ایک کامن ہونا ہوگا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بہت کرٹیکل رول ہے. جنرل عاصم منیر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کا 1 سال مکمل ہوا ہے اور کچھ چیزیں اچھی ہیں, لیکن جو سب سے اہم چیز کے لیے دیکھ رہے ہیں سب جنرل عاصم منیر کی طرف, وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو کتنا جینوئن اور لیجیٹمیٹ ہو کر چلنے دیتے آگے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.